بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، میں نے پنجابی زبان میں ایک بڑی ذو معنی ایک ربائی لکھی ہے۔ ربائی کہتے ہیں کہ جس کا قافیہ چار جیسے فکروں کا لکھا جاتا ہے، چار فکروں کا قافیہ ہوتا ہے چار لائنوں میں، اور جن کا قافیہ آپس ملے اس کو ہم ربائی کہتے ہیں۔ ربائی لفظ ہے ربا سے، ربا عربی زبان میں چوتھے کو کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے ربائی لکھی ہے۔ وہ اس طرح لکھی ہے کہ خدا دے گھر پاک ہو کے وڑ، خدا دے گھر پاک ہو کے وڑ، مڑ تھے پوچھنا پردیت، مڑ تھے پوچھنا پردیت، خدا دے گھر پاک ہو کے وڑ، مڑ تھے پوچھنا پردیت، تے پاکی بنا دور دور ہونی، تے پاکی بنا دور دور ہونی، تے پاکی بنا دور دور ہونی، یہ کتا وڑیا وچ مسیت، یہ کتا وڑیا وچ مسیت، تے پاکی بنا یاری دے قابل ہو نہیں سکدا پلیت، تے پاکی بنا یاری دے قابل ہو نہیں سکدا پلیت، پلیت، تے خدا دے گھر دی ازلوں رہی ہکو ریو، تے خدا دے گھر دی ازلوں رہی ہکو پلی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک طریقہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں پاک ہوں، میرا گھر پاک ہے۔ اگر کسی نے میرے گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے گناہوں سے پاک ہو کر آئے، توبہ کر کے آئے، میرا بندہ بن کے آئے، میرا فرمانبردار بندہ بن کے آئے۔ جب وہ پاک ہو کر وہ پھر میرے گھر میں داخل ہوگا تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے نمازی مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ جب انسان پاک ہو کے اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے، پھر اس کے فرشتے بھی اس انسان سے کچھ اغماد نہیں کرتے، اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے، اس کو کچھ نہیں کہتے، اس کو بلکہ یہ خوش آمدید کہتے ہیں، بھئی تو پاک ہو کے اپنے خدا کے حضور میں آئے ہیں، اس لیے تجھے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اگر انسان پلیت ہو، برے کام کرے، دنیا ظلم کے کام کرے، غفلت کے کام کرے، اپنے اعمال سے اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں پڑتا ہے، اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کے فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی نکل جا دور دور، جیسے کہتے ہیں نکل جلدی کہ یہاں تو پلیت ہے، تو کتے والا مثال کتے کو نہ کہتے دور دور ہوتی نا، ایسے ساتھ بھائی تو نکل تو اس قابل نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں سچی نیت اور خلوص نیت کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، خود کو پاک کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں اس کی مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم پکے کہ اللہم لبیک، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں کہ گو لبیک گو لبیک گو لبیک، بھائی تم میرے قابل نہیں ہے، اس گھر میں آنے کے تو قابل نہیں ہے، تم واپس چلا جا۔ اس لیے غالب نے یہ ایک بڑا شعر کہا ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تمہیں مگر نہیں آتی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ جو زندگی دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں انسان میرا بندہ بن جائے، میرا فرمانبردار انسان بن جائے، میرے ساتھ محبت کرے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر چلے۔ اور اگر انسان کوئی زندگی میں پورے کام بھی کر لیتا ہے، گناہ والی زندگی بھی گزارتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب اس کو وہ ایک مہلت دیتے ہیں، انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دیا ہے کہ میں دوبارہ اس کے پاس واپس لوٹ جاؤں۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ ایک صبح بھولا ہوا انسان ہے، وہ شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے کہتے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اس لیے جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ میرا بھولا ہوا انسان واپس میرے گھر میں آ گیا، واپس آ گیا ہے۔ اس لیے یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم ایک پاکیزہ، ایک اپنا بدن اور پاکیزہ قلب لے کے جائیں، ہم پر قلب سلیم لے کے جائیں۔ اگر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمارا آخری وقت قریب ہے، تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں نہاتے دھوتے ہوئے صاف ستھرے ہو کر پیش ہوں، تاکہ ہماری بخشش ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت یہ دونوں سرفراز ہو جائیں اور ہم سرخ اللہ کے حضور میں ہو جائیں۔